اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا ہوسٹ عارف جہانگیری کمیونٹی ٹاک کے ویکلی پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں. ناظرین، رمضان کا مہینہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم بہت کچھ ہماری بھی غیر حاضری رہی ہے اس دوران، کیونکہ بہت سارے دوسرے پروگرام کے اندر مصروف تھے. ایک ہمارا پروجیکٹ چل رہا تھا ذالک الکتاب کا، جس کا امید آپ لوگوں نے بہت پسند فرمایا اور ٹورانٹو 360 کو نمبر 1 ٹرانسمیشن بنایا افطار ٹرانسمیشن میں. اسپیشلی اس کے لیے تمام ویورز کا اور تمام دیکھنے والوں کا، محبت کرنے والوں کا بہت بہت شکریہ. اور جناب اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ عید رہی، پھر عید کے بھی اسپیشل پروگرام ٹورانٹو 360 نے پیش کیے. میں بھی وہاں پر موجود تھا اور ایک اچھے پروگرام ہے. کمیونٹی نے کافی سراہا اس حوالے سے، اور الحمدللہ ٹورانٹو 360 کی ٹیم جو ہے وہ مل کر ایک بہت زبردست پروگرام آپ لوگوں کے لیے لے کر آ رہی ہے. تو آئیے آج پھر ہم ٹورانٹو 360 کے ہی تعاون سے اور آپ لوگوں کی محبت کی بنیاد کے اوپر کمیونٹی ٹاک کے پروگرام کو دوبارہ شروع کرتے ہیں. تو آج پہلا ایپیسوڈ ہے اس مہینے کا. تو آج جو ہے نا اس ایپیسوڈ کو ہم نے اسپیشلی کرنٹ افیئرس کے حوالے سے مرتب کیا اور گپ شپ لگانی ہے. آج ہم نے بالکل ہمارے پاس اسٹوڈیو میں جو لوگ ہیں وہ بڑے گپ شپ لگانے کے موڈ میں آج بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں جو ہے پہلے تو تعارف کرا دوں ان حضرات کا کہ میرے اسٹوڈیو کے اندر جناب اسد الدین صاحب ہیں، سب ان کو جانتے ہیں، سوشل اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں. ویلکم جناب اسد الدین صاحب. اس کے علاوہ کامل صاحب کو تو کون نہیں جانتا جناب، وہ یہ کینیڈین مسلم وائس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، الحمدللہ کافی ایکٹیو ہیں ہماری کمیونٹی کے اندر. ویلکم سر، فرسٹ ٹائم ٹو اوور شو. بہت شکریہ جناب آپ کا بلانے کا. اور ٹیلی فون کے اوپر آج ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے ناظرین، اور وہ نیا سلسلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی اس کرنٹ افیئرس کے پروگرام کے اندر جو ہمارا مہینے میں ایک دفعہ ہوتا ہے، ہم یقیناً کوشش کر رہے ہیں کہ تمام سٹیز کے نمائندے بنائے جائیں اور وہاں سے جو ان کے جو پروگرام سٹی راؤنڈ اپ کیا جائے کہ وہاں کون کون سے ایونٹ چل رہے ہیں، کیا کیا ایشوز وہاں پر آ رہے ہیں. کوئی ایشو ایسا ہوتا ہے ہمیشہ ہر سٹی کے اندر ایک تہلکہ خیز ایشو ہوتا ہے یا ایک مسئلہ ہوتا ہے یا ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے جو وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے آج جو ہے وہ 3 مہمانوں کو اپنے ٹیلی فون پہ لیا ہوا ہے سٹی راؤنڈ اپ کے لیے، اور ان میں جو ہے ہمارے جو ہے وہ سلمان خان صاحب ملٹن سے موجود ہیں. سسٹر سلمان خان صاحب کو کون نہیں جانتا، ملٹن کے روئے رواں ہیں الحمدللہ، اور وہاں پر جو آئی سی سی ایم کی ایک بڑی مؤسسہ اس کے فاؤنڈر بھی ہیں، ایکٹیوسٹ بھی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ طارق مخدومی صاحب ہیں جو کہ سوشل اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں ٹورانٹو جی ٹی اے سے. اور اس کے علاوہ فہمیدہ شمیم صاحبہ ہیں جو کہ آلسو جو ہے وہ الحمدللہ فائنینشیل ایڈوائزر ہیں ویسے پیشے کے حساب سے، لیکن ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، ہیملٹن میں رہتی ہیں. تو آج ہم نے ان سے بھی گفتگو کرنی ہے. تو سب سے پہلے تو میں سلمان خان صاحب جو ملٹن میں موجود ہیں، سلمان بھائی کیا ہو رہا ہے ملٹن کے اندر؟ ملٹن الحمدللہ بہت اچھی عید اور رمضان گزر گیا الحمدللہ. یہاں پہ ہمارے یہاں پہ رمضان کے اندر تراویح ہوئی مختلف 3 لوکیشن میں. ہمارے آئی سی سی ایم کے اندر تراویح ہوئی اور کافی لوگوں نے شرکت کری. پھر اس کے بعد عائشہ سینٹر کے اندر، سید عائشہ سینٹر کے اندر وہاں پہ تراویح ہوئی. اس تراویح کی خاص بات یہ تھی وہاں پہ بڑے ینگ حفاظ تھے، انڈر 20 کے اندر وہ حفاظ تھے، انہوں نے جو قرآن ختم کیا. پھر اس کے بعد ملٹن اسپورٹس سینٹر کے اندر جو مسلم ایسوسی ایشن آف ملٹن کرواتی ہے، تو وہاں پہ 2 عدد تراویح ہوئی. ایک یوتھ نے کی، وہاں پہ تمام بالکل ینگ حفاظ تھے، 15 سال سے کم کے بچے تھے، انہوں نے پورا قرآن شریف ختم کیا. دوسرے بڑے حفاظ سے 2 قرآن وہاں پہ ختم ہوئے. تو اس کے بعد ہمارا منہاج القرآن ملٹن چیپٹر نے جو ہے یہاں پہ ملٹن سائیکلنگ سینٹر کے اندر تراویح کا بندوبست کیا تھا. قاری یہاں پہ شفیق صاحب تھے، ان کی دلکش آواز، بڑی زبردست تراویح رہی. تو تقریباً الحمدللہ ملٹن ایک چھوٹا سا شہر ہے، اس میں تقریباً جو ہے کہ اچھی خاصی 4 لوکیشن پر قرآن ختم ہوئے. ینگ حفاظ نے اور بڑی تعداد میں عوام نے اس میں شرکت کری. پھر اس کے علاوہ جو ہے کہ یہاں پہ افطار پارٹیوں کا سلسلہ رہا. آپ کو پتا ہے کہ ملٹن اس وقت پولیٹیکلی کافی ہاٹ ہے. ایسے میں پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو صاحب یہاں پر آئے تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ اگر ملٹن کے اندر کوئی ہیوی ویٹ پی سی کا نمائندہ ہے تو وہ لیسا ریٹ ہے. تو اس کی وجہ سے لبرل پارٹی پوری کوشش کری ہے، کیونکہ اگر ہم لاسٹ ایئر 2018 کے پروونشل ریزلٹ دیکھیں تو اکثر حلقوں کے اندر جو ہے این ڈی پی نے جو ہے 2nd نمبر پر آئی ہے، لیکن ملٹن وہ حلقہ ہے یہاں پہ لبرل 2nd نمبر پہ آئی ہے. تو یہاں پہ ایک بڑی تعداد موجود ہے لبرل کی، تو لبرل سمجھ سکتی ہے کہ یہ سیٹ کو وہ کیپٹلائز کر سکتی ہے. تو انہوں نے ایک سیبلٹی کو اس میں اتارا ہے، تو وہ پوری کوشش کر رہا ہے. اس کے حوالے سے بڑی افطار پارٹی آ رہی، تو ٹروڈو صاحب آئے. تو اس کے علاوہ نوجوانوں نے بھی بول کری. یہاں پہ ملٹن ڈسٹرکٹ اسکول کے اندر جو ہے نوجوان جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے جو افطار پارٹی کی. تمام پیرنٹس کو اور اسلامک سینٹر کے نمائندوں کو اس میں بلایا اور بڑی کامیاب سے رہی. تقریباً 250-300 لوگ کے قریب بچے اور ان کی فیملیز وہاں پہ موجود تھی. پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک خواتین کے آرگنائزیشن ہے ملٹن مسلم موم، انہوں نے انٹرفیتھ افطار کری. اس میں تمام فیتھ کے لوگوں کو اور تمام سوشل لوگوں کو بلایا. بڑی اچھی پوری جیم پیک وہ افطار رہی، بڑا اچھا وہ رہا. پھر اس کے علاوہ
عید میں یہاں پہ پورے جی ٹی اے کی طرح یہاں پہ بھی 2 دن عید منائی گئی اور دونوں دن کافی الحمدللہ رشرا. پہلے دن جو ہے آئی سی سی ایم کے اندر جو ہے 4 نمازیں ہوئیں, منہاج القرآن کے اندر 2 نمازیں ہوئیں, سیدہ عائشہ سینٹر کے اندر 1 نماز ہوئی. اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں کہ خاص طور سے جو کہ میں تو آئی سی سی ایم میں نماز پڑھتا ہوں, وہاں پہ میرا یہ تھا صبح 6:30 بجے کی نماز پڑھ لوں گا. تو نارملی ہمارا تجربہ یہ تھا کہ ہاف فل ہوتا ہے, لیکن جب میں 6 بجے وہاں پہنچا وہ تو پوری کی پوری فل تھی. تو ایک یہ کہ کافی یعنی کہ اس وقت آبادی بہت بڑھ گئی ہے اور بہت لوگ ہے یعنی کہ عید بالکل تمام نمازوں میں آئی سی سے پوری اندر سے بھری ہوئی اور باہر تک لوگوں نے کری. اور یہی حال مسلم ایسوسی آف ملٹن کا رہا. انہوں نے جو ہے 4 نمازیں پلان کی تھی اور ان کو 5 نمازیں کرنی پڑی. انہوں نے ویڈنسڈے کو کی تھی. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ آبادی اور اس کے لحاظ سے یعنی کہ لوگوں کی بھرپور شرکت, چاہے یہ افطار پارٹی ہو یا اس کے بعد جو نمازیں ہو تراویح اس کے اندر رہی, اور قیام اللیل ہوا آئی سی سی ایم کے اندر. اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک اور آرگنائزیشن ایون انٹاریو, وہ عید گالا کرواتے ہیں, وہ 3 جون کو منتقل ہوا اور وہ تقریباً رات 3 بجے تک چلا. بڑا زبردست وہ عید گالا تھا. اس میں لوگ آئے, اس میں اسٹالز بھی تھے, دیسی کھانے پینے کی چیزیں تھی, سب نے انجوائے کیا. اور ایک بڑی اچھی یعنی کہ بڑا ایک یادگار رمضان جو ہے یہاں پہ ملٹن ٹاؤن کے اندر گزرا ہے. بہت بہت شکریہ سلمان بھائی. ہم جناب طارق مخدومی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. جی ٹی اے کی کیا خبریں چل رہی ہیں جی ٹی اے کے اندر؟ طارق بھائی, مسلم کمیونٹی کیا کر رہی ہے؟ کمیونٹی بہت خوش ہے. اس نے رمضان کے بعد عید منائی ہے اور عید اس طرح منائی ہے کہ حسب معمول 2 عیدیں ہوئی ہیں اور تقریباً 40% لوگوں نے منگل کے روز عید کی ہے اور زیادہ تر لوگوں نے 60% اندازاً 60% لوگوں نے بدھ کی عید کی ہے. اصل میں 2 چاند کا مسئلہ یہ رہا کہ جو ٹورانٹو جی ٹی اے کے لیے کمیٹی بیٹھی تھی ابو بکر مسجد میں, انہوں نے مون سائٹنگ کے لیے طے کیا تھا کہ کم سے کم کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی شہادت آ جائے. تو یہ ابو بکر مسجد میں اجلاس ہوا, یہاں پہ ہماری بات ہوئی, ڈاکٹر ندوی صاحب ہیں, اقبال مسعود ندوی صاحب, امام سلیمی ہیں, یہ لوگ بیٹھے رہے اور انہوں نے انتظار کیا کہ جو بالکل مغرب کے آخری شہر ہیں جو اونچائی پر واقع ہیں جیسے کہ کیلیفورنیا یا وینکوور, وہاں تک کا انتظار کریں جہاں مغرب تقریباً یہاں کے ٹائم کے حساب سے 12 بجے تک انتظار کیا گیا, لیکن کہیں سے بھی کسی شخصی شہادت نہیں مل سکی. اچھا. تو اسی لیے جو یہاں کے جو مقامی مساجد ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا زیادہ تر نے کہ عید کی جو نماز ہے وہ پھر اب بدھ کو ہوگی. نگیٹ نے منگل کو اعلان کیا تھا, لیکن باقی جو علاقے کی بڑی مساجد ہیں پکرنگ میں اور اسکاربرو میں اور جی ٹی اے میں اور نویارک میں, انہوں نے بدھ کے لیے کیا. اب یہ مسئلہ تو کہتے ہی ہیں کہ شاید آنے والے سالوں میں کچھ شاید اللہ کا حل ہو جائے, لیکن بہرحال یہ معاملہ رہا. نہیں, آج تو ہمارے جو ساتھی ہیں اس پہ ڈسکس کریں گے, وہ تو ہم کریں گے آگے. اور بتائیں اور کون سے ایونٹس ہو رہے ہیں اور کون سے ایونٹ؟ پارٹیاں خوب ہوئی ہیں اصل میں, چونکہ یہ الیکشن کا سال ہے تو ہر پارٹی نے خوب افطار پارٹیاں کی ہیں. اچھا. اور اس میں ٹروڈو نے بھی شرکت کی ہے 2-3 جگہ, جگمی صاحب نے بھی 2-3 پارٹیوں میں اٹینڈ کی ہیں, اینڈریو شیر صاحب خود 2-3 پارٹیوں میں آئے ہیں, جی ٹی اے میں بھی اور باہر بھی, اور انہوں نے مسلمانوں کے مسائل پہ بھی بات کی ہے اور جو اپنی پارٹی کو کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے. اسلامو فوبیا پہ خاصی باتیں ہوئی ہیں. تو اوور آل تھوڑا سی دفعہ پارٹیاں زیادہ ہوئی ہیں, موقع لگا ہے لوگوں کو سب پارٹیاں اٹینڈ کرنے کا, تینوں پارٹیوں کے ساتھ. زبردست. جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ ٹورانٹو سے جو پارٹی جیتتی ہے اس کو بڑی سہولت ہو جاتی ہے وفاق میں حکومت بنانے میں, اور الیکشن بھی وفاقی ہیں. تو پی سی نے بھی تقریباً بڑی تعداد میں علاقوں سے اپنے جو نمائندے ہیں وہ طے کر لیے ہیں, اور انہوں نے جو کینڈیڈیٹ سلیکٹ کیے ہیں اس سے محسوس ہی ہوتا ہے ناموں سے کہ جن علاقوں سے ساؤتھ ایشین ہیں وہاں انہوں نے ساؤتھ ایشین جو کمیونٹی ہے کمیونٹی کو پریفر کیا ہے. اس میں انڈین اچھے خاصے انہوں نے سکھ برادری اور ہندو برادری سے اٹینڈ کیا ہے. انہوں نے برمپٹن سے سوائے ایک کے تمام جو ہماری سکھ برادری ہے اس سے لوگوں کو خواتین کو انہوں نے ٹکٹ دیے ہیں. تو یہ تو اچھی بات ہے نا کہ جس جگہ آبادی ہے زیادہ ان کو پریفر کر رہی ہیں پارٹیاں, یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہ تو اچھا ٹرینڈ ہے ویسے یہ اوور آل. ٹھیک ہے. اب جیسے اگر ایک چیز یہ چیک کریں کہ آپ کا جو علاقہ ہے جہاں سے عرب نمائندے جیتے ہیں, جی بالکل لبرل سے, وہاں انہوں نے یہ جو کاپٹک کمیونٹی ہے اس کے لوگوں کو ٹکٹ دیے ہیں. تو ایک طریقے سے یہ پولیٹیکل گیم ہے ووٹ کٹنگ والا. ٹھیک ہے, اس کے مطالبے آپ سے پھر بات کرتے ہیں, اس کے اوپر ذرا سا اس کو پارک کر لیتے ہیں اس موضوع کو, ٹھیک ہے نا. اچھا, سسٹر فہمیدہ شمیم ہمارے پاس موجود ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا پہلی دفعہ ایک تو ہمارے پروگرام میں آنے کا. اور فہمیدہ صاحب بتائیں کہ ہیملٹن میں کیا ہو رہا ہے؟
جی السلام علیکم، فہمیدہ بات کر رہی ہوں. تو میں آپ سے یہ بتانا چاہوں گی کہ عید کا تو ایسا ہوا کہ ہیملٹن میں ایکچولی 95% لوگوں نے ٹیوزڈے کو ہی عید کی ہے، اور باقی جو 5% لوگ تھے انہوں نے ویڈنسڈے پہ کی ہے جا کے نا. اور عید کا ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام، رمضان بہت اچھا چلا ہے. یہاں پر افطار پارٹیز چلی ہیں، لیکن کوئی اس طرح کی پارٹی نہیں ہوئی جیسے پولیٹیشنز آتے ہیں، یا مطلب اس طرح کا کچھ نہیں ہوا. لیکن یہاں پہ کچھ تھوڑا سا جو آج کل جو وہ چل رہا ہے، لائک یہ مسلم اور جو سکھ برادری ہے ان کا بہت زیادہ ہے کہ مطلب یہ بہت زیادہ اپنی یونٹی کو دکھانا چاہ رہے ہیں، جیسے انڈیا میں بھی، پاکستان میں اسپیشلی انڈیا میں دکھانا چاہ رہے ہیں، جیسے مودی کی ابھی حکومت دوبارہ سے آ گئی، رائٹ. تو اس کے لیے انہوں نے کافی زیادہ ایسے پلانس کیے ہیں. جیسے افطار پارٹی ایک کافی بڑی رکھی گئی تھی یہاں پر، جو کہ یہاں پہ سیمیز کلینک ہے، واک ان کلینک والے، انہوں نے وہ عربک اور سکھ ہیں، وہ جو دو پارٹنر ہیں، وہ انہوں نے جیسا سب کو مطلب سکھوں کو بھی اکٹھا کیا، اور عربک لوگ بھی اور مسلم پاکستانی لوگ سارے وہاں پہ اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے سب نے وہ جب افطار پارٹی کروائی. اس کے بعد عید ہماری گزری ماشاءاللہ سے، بہت اچھی عید گزری. عید اسپیشلی ہمارے ادھر نزدیک کی چرچ ہے، چرچ میں چرچ کا ہال جو ہے اس کو رینٹ کیا گیا پورے مہینے کے لیے، اور ایوری نائٹ وہاں پہ جو ہے تراویاں ہوتی رہی ہیں. اور جو ان کو تراویاں کرواتے تھے امام، وہ ان کو ایجپٹ سے بلایا گیا تھا اسپیشلی. جی وہ ایجپشن ہے، وہ ایجپٹ سے آئے تھے، انہوں نے کروائی. اور ماشاءاللہ قرآن ختم ہوا 27ویں کی رات کو، مطلب ہے کہ بہت ہی سرور اور سکون کے ساتھ نا. تو جیسا کہ ابھی کل ریسنٹلی جو سنڈے گزرا ہے، سنڈے کو یہاں پہ گرودوارا ہے سکھوں کا، انہوں نے بہت اسپیشل مسلمانوں کو انوائٹ کیا تھا عید ملن پارٹی کے لیے. اور ہم سب لوگ وہاں گئے ہیں، اور یقین آپ کر سکتے نہیں کہ جتنی مطلب ہے کہ ریسپیکٹ لائک ان کو ملی، ہم نے ان کو دی اور انہوں نے ہمیں دی. ٹھیک ہے، یہ بڑا اچھا اتحاد چل رہا ہے ویسے ماشاءاللہ. میں دیکھ رہا ہوں یہاں برامپٹن میں بھی نظر آتا ہے، ہمیں مسیساگا میں بھی نظر آ رہی ہے یہ چیزیں. بالکل ہاں، ایون کہ ابھی جو سکھ برادری ہے یہاں ہیملٹن کے، جو مطلب جو بڑے ان کے وہ کیا کرتا دھرتا لوگ ہوتے ہیں، ان کی یہاں تک ان کی خواہش ہے جو کہ ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے بہت آگے جائیں گی. وہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر ان کو جیسے کرتارپور بارڈر کا بھی جو آپ کو پتا ہے سارا یہ کھلا ہے، بارڈر کو کھول دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے، اس لیے کہ وہ بہت خوش ہیں اس بات پہ نا. تو انہوں نے ابھی مطلب ہے جیسے وہ موسٹلی کیا کرتے ہیں، گرین مطلب ہے کہ وہ پگڑیاں بھی باندھ لیتے ہیں اپنی ٹربینس جو ہوتی ہیں ان کی، رائٹ. تو جیسے کہ کشمیر ڈے انہوں نے منایا، ابھی انڈین ایمبیسی کے سامنے جا کے پاکستانی فلیگز لے کے گئے یہاں سے، اور وہاں پہ جا کے. تو یہ ہیملٹن کی آپ کی ٹیم کافی لگتا ہے مجھے ایکٹیو نظر آتے ہیں، ہیملٹن کے ہیں لوگ. جی ہاں جی، بہت ماشاءاللہ. اور ہر سکھ کے ہاتھ میں لائک فلیگ تھا، پاکستان کا فلیگ تھا، اور گرین ان کی ٹربین تھی، اور انہوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے وہاں پہ جا کے نا. زبردست. اور یہاں پہ بھی کل بھی جیسے کہ دعائیں کی گئی وہاں پہ، مطلب اسپیشلی پاکستان کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت بہت زبردست انہوں نے اس پروگرام کو ارینج کیا. اور ابھی ان کی یہ خواہش ہے جو کہ ہم ابھی چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر تک بھی جائے. ابھی لاسٹ شاید آپ کو پتا ہوگا جو پنجاب گورنر آف پنجاب آئے ہوئے تھے، سرور صاحب، سرور چودھری، جی بالکل، ان کو بھی یہ بتایا گیا تھا، تب بھی یہ سکھ بھی آئے ہوئے تھے وہاں پہ برادری. انہوں نے مطلب ہے جیسے کہ 2 فلٹر جو ہیں کرتارپور میں اور ایک ننکانہ صاحب میں نا ڈونیٹ بھی کیے ہیں، جس کی اماؤنٹ آئی تھنک کوئی 35 لاکھ بنتی ہے یا 40 لاکھ کچھ نا. تو وہ انہوں نے پھر ان کو مطلب پیسے بھی بھیج دیے، ان کے ہینڈ اوور کیے اور بھجوائے پاکستان میں. اور ابھی یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ اگر ان کو وہاں پر بزنس کرنے کے لیے دیا جائے، لائک یہ ہوٹلز بنائے وہاں پر، 5 اسٹار ہوٹلز بنائے، اور یہاں سے ٹورسٹ کو لے کے جائیں. یہ سارا فائدہ کس کو ہوگا آپ کو سامنے نظر ہاں ظاہر فائنینشیل فائدہ تو ہے ملک کو، ظاہر سی بات ہے اس تمام چیزوں کا. یہ تو نہیں آپ لوگ ماشاءاللہ ہیملٹن کے لوگ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں سسٹر فہمیدہ، آپ تو ماشاءاللہ. ہاں جی. تو میں ہم ذرا جو نا پروگرام کے اندر واپس آتے ہیں ذرا اپنے جی بولے بھائی ایک بات اور میں آپ جی بتا دیں. ملٹن کے اندر بھی تقریباً جو ہے کہ موسٹ آف شہر نے جو ہے ٹیوزڈے کو عید کری. یہاں پہ ٹیوزڈے کو کافی گہما گہمی تھی. کتنے پرسنٹیج بتا دیں ذرا، مجھے ایک آئیڈیا ہو جائے گا اگر آپ کو کوئی پرسنٹیج آپ کے دماغ میں. پرسنٹیج یہ ہے کہ تقریباً 70% نے جو ہے شہر نے جو ہے وہ ٹیوزڈے کو کر لی تھی، اور 30% جو ہے وہ جو ہے اس نے ویڈنسڈے کو کی تھی. کیونکہ یہاں پہ 4 بڑی آرگنائزیشن ہے، 4 میں سے 3 بڑی آرگنائزیشن نے جو ہے ٹیوزڈے کو کر لی تھی، ایک آرگنائزیشن نے ویڈنسڈے کو کی تھی. چلے ہم وہاں پہ آتے ہیں اسٹوڈیو کے اندر. ہمارے کامل بھائی بیٹھے ہیں مسیساگا، تو آپ کو پتا ہے شہروں کا شہر ہے، مسلمان کمیونٹی یہاں پر جناب بہت ایکٹیو ہے ماشاءاللہ، اور ہمارے جو ہے ایم پی بھی ہیں اور ایم پی پی بھی ہیں اب تو، اور ہم پولیٹیکلی بڑے ایکٹیو شہر ہے، رائٹ. تو سب کیا خبریں جناب کامل بھائی؟
आप जैसा कि आपको पता है ये मुसलमानों का एक बड़ा डोमिनेंट शहर है और इसको मुसलमानों का शहर समझा जाता है, पाकिस्तानियों का शहर समझा जाता है। सेलिब्रेशन स्क्वायर पे आए दिन प्रोग्राम हो रहे होते हैं, पूरे मसाजिद में ख़ास तौर पर प्रोग्राम हो रहे होते हैं। तो इस तरह इस रमज़ानों में भी जो है काफ़ी गहमा गहमी रही, चूँकि इलेक्शन की आमद है, तो उस हवाले से मुख्तलिफ जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपने अपने तौर पर जो है वो इफ्तार पार्टी का मुस्लिम कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की। तो इसमें जो जाहिर है कि लिबरल ये जो कैंडिडेट हैं उन्होंने अपने हामी लोगों को बुलाया, इसी तरीके से जो कंजर्वेटिव हैं उन लोगों ने भी पार्टियां अरेंज की। जो ख़ास बात है वो ये कि इसमें जो सबसे बड़ी पार्टी यहाँ मिसिसागा में हुई वो बड़ी सरप्राइजिंग थी कुछ लोगों के लिए, बड़ी शॉकिंग भी थी कि ओंटारियो के जो प्रीमियर डग फोर्ड के एजाज में जो पार्टी हुई है कैपिटल बैंक्वेट हॉल में, जी जी जी, 31 मई को, जो खलीद रशीद साहब जो हमारे एमपीपी कुक्सविल के हैं, जी जी जी, तो जब वो पार्टी को लाइव करना शुरू किया और उसमें जो लोगों की तादाद वहाँ पे नजर आना सरी सर थे, मैं समझता हूँ तकरीबन 1000 के करीब लोग थे। ये एक वेल ऑर्गेनाइज था और इसमें जो खास बात थी वो ये कि इसमें सिख कम्युनिटी भी थी, ठीक है, हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के लोग थे वो सारे लोग थे, ठीक है, मुख्तलिफ मसाजिद के इमाम थे, मुख्तलिफ मसाजिद के लोग थे, बड़े अमायदीन शहर थे, कई मुल्कों के एम्बेसडर भी थे, और इसमें जो अखबारात के नुमाइंदे और जो हमारी एक सेनेटर हैं आगा सलमा अताउल्ला जान, वो खुसूसी तौर पे ऑटवा से आई थी। तो उसमें जो डग फोर्ड को पहली मरतबा बहुत सारे लोगों ने देखा, जो एक मिसकॉन्सेप्शन लोगों ने पैदा किया हुआ है जो कि गलत फहमी की वजह से कि खुदा न खास्ता डग फोर्ड एंटी सोशल है, एंटी सोशल है और ये, लेकिन जो जिस तरीके से वो मिला, जितने अखलाक से वो मिला और जितने पुरतपाक अंदाज में उसने लोगों के पास फर्दन जाके हर एक की टेबल पे ईद मुबारक का, रमजान मुबारक का और उनके साथ पिक्चर्स बनवाई। तो चलो इसकी डिटेल हम लेते हैं प्रोग्राम के उसके अंदर। जरा हम असद से थोड़ी सी बात कर लें। असद ओवरऑल कैसे देखते हैं? ओवरऑल ये हम लोग देखेंगे पर्सपेक्टिव्स में तो 1970 में जामे मस्जिद एक मस्जिद थी, ठीक है, अब हंड्रेड्स ऑफ मसाजिद है, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तादाद बढ़ती जा रही है और हर रमजान में आप देखेंगे हर शहर में नए मस्जिद के प्रोजेक्ट्स बिल्कुल आ रहे हैं, लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज है। दूसरी चीज है फंड्स, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ फंड रेजिंग इज गोइंग ऑन, ज़कात फाउंडेशन, पीपल आर डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री फूड। और दूसरी भी अच्छी चीज़ है कि हमारे लोग जो है नॉट ओनली उनकी खुद की कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटियों के साथ जोड़ के फ्री फूड ड्राइव्स कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जो पुअर कैनेडियंस के हो रहा है, तो ये भी आप देख रहे हैं कि ये ट्रेंड एक्सीलेंट वर्क है। और ये फोर्ट के इफ्तार में $60,000 मिस्सागा फूड बैंक को गया। और आप देखें आप तमाम इस्लामिक स्कूल वगैरह के साथ ये चीज हुई है, ठीक है। इसके साथ साथ ये है कि हमारी कम्युनिटी को विजिलेंट भी होना चाहिए, ठीक है। जितने हमारे मसाजिद है रमजान में उन लोग क्या नहीं करे, मेरे हिसाब से कि पॉलिटिकल अवेयरनेस कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है, कि हमारे जो मसाइल है हम पॉलिटिकल एंगेजमेंट से, पॉलिटिक्स नहीं है, हमारे जो सिविक ड्यूटीज है उसको कैसा अदा करना चाहिए। इसके ऊपर हम ना एक ब्रेक लेते हैं, टाइम हो रहा है, हम थोड़ा स्पॉन्सर ब्रेक लेते हैं। बड़ी अहम मौजू आपने उठाया है कि मसाजिद के अंदर क्या बात होनी चाहिए, कौन से इश्यूज के ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया है। आते हैं ब्रेक के बाद, उसके बाद लेते हैं। नाज़रीन जाइएगा नहीं, हमारे पास बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू करनी है। 2 ईदें हुई हैं, अभी आपके सामने आ गया है, नंबर फिगर्स आ गई हैं, 40%, 60%, 90%, 60%। सो वी हैव टू, कम्युनिटी डिवाइड है, इसके ऊपर जरूर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा जो नुक्ता असद ने उठाया है और कि जनाब के मसाजिद के अंदर अहमियत की हामिल मज़ामीन पर गुफ्तगू होनी चाहिए ताकि कम्युनिटी जो है वो लिटरेट हो थोड़ा इस मसाइल के ऊपर। इसके अलावा एक और सवाल मैंने जो असद से पूछना है कि नौजवानों की पार्टिसिपेशन कैसी रही रमजान के अंदर। तो आइए हम एक ब्रेक लेते हैं। Injuries not only impact you,
but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Want to be updated when a new project launches? Then join our database today and never miss out on the latest projects. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. मैं पढ़ने के साथ साथ अपनी अम्मी के साथ काम भी करती हूँ, जैसे कि मेरी अम्मी घरों में काम जाके करती हैं, इसी तरह मैं भी काम करती हूँ। हम दोनों को पढ़ने का बहुत शौक है। हमारे अब्बू का इंतकाल हो गया है, इसकी वजह से हम अपने घर की गुर्बत को ख़त्म करना चाहते हैं। मुस्लिम वेलफेयर स्कूल सेंटर हमारी बहुत मदद करता है, पढ़ाई में भी फ्री तालीम भी देते हैं और साथ साथ राशन भी देते हैं, किताबें, यूनिफॉर्म सब फ्री। Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस के रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। सो कॉल नाउ एट 416-508-3989. Green Star Immigration Solutions Canada. It's never too late to follow your dreams. तो नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि हम इस वक्फे से पहले बात कर रहे थे कि बड़े अहम मौज़ूआत पर हमने गुफ्तगू करनी है और वक्फे के बाद जो है हम आइए सिलसिले को वहीं से जोड़ते हैं जहां हमने उसको तोड़ा था। तो मेरे साथ जो है ना असदुद्दीन बैठे हैं। असदुद्दीन ने बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाई। असद, वहां से ही बताइए मुझे, जो बात आप कह रहे थे ना, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हमारी मसाजिद के अंदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए, इश्यूज के ऊपर गुफ्तगू नहीं। तो क्या हो रहा है हमारी मसाजिद के जुम्मे का खुतबा इज अ फ्री एडवर्टाइज, बगैर एडवर्टाइजमेंट के पैसे खर्च किए बगैर हजारों लोग जो है जुम्मे का खुतबा अटेंड करते हैं। क्या हमारी मसाजिद में उस इंपॉर्टेंट इवेंट को रियली कैपिटलाइज किया जाता है? तो मैं अनफॉर्चुनेटली बोलूँगा कि हम लोग बहुत इमेच्योर है पॉलिटिकली। ठीक है, हमारे 90% इमाम्स को पता नहीं है कि यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा वर्क होता है। ठीक है, कैसा आप प्रोसेस में इन्वॉल्व होते, कैसा नॉमिनेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते, कैसा डेलीगेट बनते, कैसे पार्टी पॉलिसीज तैयार होते हैं। उसके साथ हमारे कॉन्ग्रेगेशंस को और भी कुछ नहीं पता है इसके बारे में। दूसरी चीज़ है इसमें कि हमारे जितने भी मसाजिद है, दे आर नॉट जस्ट मस्जिद, दे आर ऑल्सो कम्युनिटी सेंटर। ठीक है। So people who are donating in the masjids have to realize that if they're good enough to donate, they should be also allowed to become members. A lot of the masjids need to open up the membership, especially young people. Young people are not feeling as they're part, they're able to make any impact in their community. Some masajid started though, but some masjids have, but generally you see that the women, are young women, are educated professional women, are not members of masjids. Okay. The young people, young professionals, they're not members, they're not serving in management. Some of them are, they are good cases like the new one that opened up on Winston Churchill and Eglinton. Eglinton, okay. The Farooq. No, the MCCM. MCCM, okay. No, the one which they had the tent this year. Yeah, Farooq. No. Which the one? other one, the... Where? Ninth Line and Eglinton. So Nexus has a very young dynamic management. Yes. And we want, most of the masjids are not opening their membership. Yes. This is keeping the children out. Okay. The other thing is about fasting. Okay. The hours of fasting are long. Okay. Our imams have to talk about, if people are in different professions, if they're unable to fast, how can they make it up in winter months? So let's keep the subject here, because the subject which I want to discuss,
جس سبجیکٹ کو آپ نے اٹھایا تھا وہ بڑا اہم تھا کہ مسجدوں کے اندر وہ گفتگو اس طرح کی ہو رہی ہے کہ جو سبجیکٹ ہمیں ریکوائرڈ ہیں، ایشوز تو آتے ہیں ہمارے، اس سبجیکٹ کو ہم کس طریقے سے ہم ایجوکیٹ کریں کامل بھائی مساجد کے امام کو، کہ ہمیں پتہ چلا کہ ان کو یار ایجوکیٹ کرنا ہے کہ یہ سبجیکٹ ہیں، کوئی نہ کوئی ان کو بتائے گا نا جا کے، بلا اگر ان کو کوئی بتائے گا تو ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، رائٹ؟ تو وہ ایک سسٹم تو بننا چاہیے اس حوالے سے. اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا عارف صاحب کہ اب جب ہم بات کرتے ہیں پولیٹیکل اس کی تو ہم بڑے وہ چونکہ ہمارے اندر پولیٹیکل اویئرنیس نہیں ہے تو ہم لبرل این ڈی پی اور اس میں الجھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو میں جب لوگوں سے جب مجھ سے سیاسی طور پہ بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ہم بنیادی طور پہ ہر مسلمان ہم لوگ کنزرویٹو ہیں. ٹھیک ہے. بائی نیچر ہم لوگ کنزرویٹو ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں کو اس بارے میں بات کرنی چاہیے، پارٹی کے لحاظ سے بات نہیں کرنی چاہیے. وہ پوچھتے ہیں کہ کنزرویٹو کا کیا مطلب، آپ کس طرح کنزرویٹو ہیں؟ ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ دیکھیں بنیادی طور پہ ہر مسلمان سیم سیکس میرج کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. بنیادی طور مذہب میں الاؤڈ نہیں کرتا، ہمارا مذہب ہمارے بچوں کو فرام ویری بگننگ سیکس ایجوکیشن کے لیے الاؤ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. ہمارا مذہب ایل جی بی ٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے الاؤ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. ہمارا مذہب یہ جتنے بھی قسم کے نشے ہوتے ہیں چاہے وہ کینیبیز ہوں، میراوانا ہو، ویڈز ہوں، اس کو منع کرتا ہے. ایون الکوہل بھی منع کرتا ہے. تو یہ جو میں نے چیزیں مینشن کی ہیں اس میں آپ وہ بھی لے لیجئے کہ جو فیملی ویلیوز ہیں، فیملی ویلیوز کی ایک بڑی ہمارے جو فیملی یونٹ کے لیے، تو یہ تمام چیزیں ہم بنیادی طور پہ مسلمانوں کی ہیں اور یہ ہمیں مسلمان ایک مورل ویلیوز رکھتے ہیں اور ایک کنزرویٹو آئیڈیالوجی مسلمانوں کی ہے، مذہب جو ہے ہمارا کنزرویٹو ہے اٹسیلف، تو ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے کینیڈینز کے لاز ہیں، یہاں پر قوانین ہیں، ان کے اپنے یہاں پر سوشل سوسائٹی ہے، مسلمان ملک میں تو ہم نہیں رہتے، تو ہم اس سوشل سوسائٹی کی جو لاز ہیں اس کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں انٹل اینڈ اپ ہم پہ کوئی آدمی مطلب ٹھوسے نہیں اوپر سے، ہم پر ٹھوسے نہیں، ہم رسپیکٹ کر رہے ہیں تمام قوانین، رسپیکٹ نہیں کر رہے لیکن ہم پہ کوئی امپوز نہ کریں، ہمارے بچوں پہ امپوز نہ کریں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اچھی بات. کوئی بات اگر ٹیلی فون میں کوئی ایڈ کرنا چاہ رہے اس حوالے سے کہ مسجدوں کے امام جو ہے وہ کوئی ہماری تجویز کے ہم ایک میننگ فل ہمارا جمعے کا خطبہ ہو جائے، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جیسا میں ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں، اس وقت جو ہے فورڈ کا جو الیکشن ہوا ہے جی 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 اس میں مسلمان کمیونٹی، خاص طور اس کے رائڈنگ کی جو سومالی کمیونٹی ہے، ٹوبی کور کے اندر مسلم کمیونٹی ہے، اکراس جی ٹی اے، تھورن کلف پارک ہے، آپ جہاں بھی دیکھیں. نہیں بہت بڑی آبادی رہتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں کیا ہوا کہ جو ایسٹ اینڈ کے گجراتی مسلمان ہیں، جو ہمارے ویسٹ اینڈ کے پاکستانی انڈین مسلمز ہے، عرب مسلمز ہے، یہ ان لوگوں کا زیادہ تر کنسرن یہ تھا کہ یہ جو ہیلتھ ایجوکیشنل سیکس ایڈ کریکولم جو ون نے امپوز کیا تھا کہ فورڈ سے ہم لیے تھے کہ بھائی اس کو آپ ریورس کر دیں. اب کیا ہے کہ ہماری کمیونٹی کا فرض کیا بنتا کہ ہمارے امامز کا کام کیا ہے کہ ہمارے 90%، 95% ہمارے بچے جا کے وہ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم پبلک اسکولوں میں پڑھتے ہیں، تو ہماری فکر ہونا چاہیے کہ ان کی نماز وہاں جمعے کی نماز ہونا چاہیے، ان کے ساتھ تعلق رہنا چاہیے، سپرویژن ہونا چاہیے، اور ہم جو ہے ہمارے ایم پی پیز پہ اور فورڈ کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے کہ بھائی اس نمائندے پہ آپ یو شوڈ کیری آؤٹ. ٹھیک ہے. And the Muslim community should be the leading voice of the morals. ٹھیک ہے. بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات. And the engagement and understanding has to be given. It should be aligned with the Canadian values. That's right. Plus, we are bringing a good culture as well. We have to take the participation. Plus, the other thing is we need to understand that as our mazhab teaches us not to be indebted. Okay. Right now, our province is facing $13 billion in interest payments. Okay. And every taxpayer is paying that. That's true. So actually, every Ontarian is paying interest off each paycheck. That's right. Right? So these things, we need to become more aware. چلیں اس کے اوپر آتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہو گئی. اب اگلے سبجیکٹ کے اوپر جاتے ہیں. ہم نے کہا کہ 2 عیدیں ہوئی ہیں شہر کے اندر، بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے، اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. تو کامل بھائی 2 عیدیں کیوں ہو گئی ہیں؟ ابھی جیسا کہ ہمارے کالرز کچھ بتا رہے تھے کہ مختلف علاقوں کے، مختلف شہروں کے کیا ہوا، کیسے ہوا، ابو بکر مسجد کا بھی ذکر آیا اور پھر پرسنٹیج کا بھی ذکر آیا. تو میں نے بھی اس سلسلے میں تھوڑا بہت معلومات جو کی اپنے طور پہ کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس سے لوگ بڑے اپسیٹ بھی ہوئے. تو جو میری معلومات ہے اس میں یہ کہ ایسا اجلاس ہوا تھا، تمام امامز موجود تھے اور ریپرزینٹ کر رہے تھے، اور ایک کنسنسس پر ایک بات طے ہونی تھی.
प्रॉब्लम ये हुई वहाँ पर जो मेरी मालूमात के मुताबिक कि कुछ शहादत आई थी और उसमें मैरीलैंड से और एक आध कोई इलाकों से मॉरिटानिया से भी बताया गया कि शहादत आई है और फिर सऊदी अरब ने ऐलान कर दिया है। फिर आपकी एक ऑथेंटिक कॉलर ने बताया है कि ये मैरीलैंड से फोन करके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको लिया नहीं गया, उसको वेट नहीं दिया गया कि मुझे ऐसा लगा और लोग ये बातें कर रहे हैं कि शायद ये जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे वो उनके जो भी उनका था जो अकीदा उससे वो साहब उनसे बिलोंग नहीं करते थे। ठीक है, तो इस पे जाके फिर वो डिस्प्यूट हुआ और उसके बाद कुछ मसाजिद ईद उन्होंने नहीं मनाई, ट्यूसडे को ऐलान नहीं किया, 11 बजे तक लोग इंतजार करते रहे। सही बात। उससे हुआ ये कि जो एक बड़ी मेजॉरिटी जो मून साइडिंग को फॉलो करती हैं और उस शहादत को उन्होंने माना, फिर सऊदी अरब में हो चुकी थी, मॉरिटानिया में हो चुकी थी, माली में दीगर तकरीबन 11 शहादतों का जिक्र होता है। अच्छा, इसका एक और अगर मैं टेलीफोन के वो सिस्टर फहमीदा, तो इस पे मैं बोलना चाहूँ, एक सेकंड में आता हूँ आपको। मुझे भी बात करनी है। अच्छा ठीक है, मैं लेता हूँ आपके, चले आपसे ले लेता हूँ क्योंकि आप लोगों ने कैलकुलेशन मेथड को यूज किया सलमान भाई, और आपने जो है कैलकुलेशन मेथड को यूज करते हुए आपके यहाँ ईद हुई है, तो आप क्या इसके ना मसला है क्या ये क्यों इस मसले को हम हल नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारी आने वाली नस्ल बहुत मुश्किल में मुब्तला है। बच्चों के स्कूलों का मसला होता है, वो बच्चे वहां पर मजाक उड़ाते हैं तुम्हारी ईद कल है या परसों है, ऑफिस के अंदर जो लोग छुट्टी लेने चाह रहे हैं, तो कैलकुलेशन का एक मेथड आ गया है और जो फिक्र काउंसिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका है उसने ऑलरेडी इसको, उसके अंदर भी बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स मौजूद हैं, उन्होंने एक जो है इसके ऊपर दिया है, रूलिंग दी है, लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो आप क्या कहेंगे सलमान भाई इसके ऊपर? मैं इसके हवाले से कहूंगा कि असल में मेन जो चीज है कि देखें, इस वक्त तो शेख यासिर काजी ने इसके ऊपर बड़ा अच्छा एक लेक्चर है, तकरीबन 1 घंटे का है, तो उसमें तमाम उन्होंने हिस्ट्री से लेके तमाम फिक्र और सब बता दिए। वो है, लोग सुने तो उससे काफी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर दूसरा क्या है कि हमें एक ईद करने की जरूरत क्या है, उसकी क्या वो जरूरत है। अगर आप जाए तो 2015 के अंदर शिकागो के अंदर उन्होंने कहा कि हम भाई आपको छुट्टी देंगे, तो उसके ऊपर वहां पे मसाजिद मिली, उन्होंने क्या करें, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम कैलकुलेशन मैटर पे आते हैं। तो यूट्यूब पे वो वीडियो पड़ी हुआ देख लें, उन्होंने उसमें इमामों ने कहा गो के कुछ वो है कि इसमें हमारे कंसर्न है, लेकिन बड़ी उसके लिए हम जो है कि ये कर रहे हैं, अपने राय को हम पीछे कर रहे हैं और हम आपके साथ चल रहे हैं। तो अगर यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे अगर इस किस्म की कोई चीज हो तो मेरे ख्याल में हमारे इमाम इस तरह कैपेबल हैं, वो इस चीज को अपनी राय को छोड़ के एक उसके ऊपर आ सकते हैं। बस एक इनिशिएट करने की जरूरत है। ये अगर हो जाए तो इस वक्त वैसे नौजवान नस्ल जो है आपकी वो तमाम कैलकुलेशन के साथ है। ठीक है, आपकी राय आ गई सलमान भाई, हल हो गया है। सलमान भाई आपकी राय आ गई, मैं असद कुछ कहना चाह रहे हैं। असद, इसमें मैं आई टेक अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, बिल्कुल आप लीजिए। Totally different to what anybody is understanding. ठीक है, I feel difference of opinion is rahmat. इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। So मैं जो देख रहा हूँ, मैं दोनों sides को देख रहा हूँ। ठीक है, दोनों बहुत deeply dug into their dalils. For instance, in every Muslim country in the world, even if you use calculation method, they have to bring shahadat. Sure. Even Saudi Arabia has to confirm their announcement of the Eid by the evening, by the shahadat of seeing the moon. Exactly. Whether that's true or false is irrespective. It is not my matter. Now, in this year, Egypt said we don't accept the Shahada. Okay. So they broke away from Saudi. Okay. Remember, Egypt is a very large Sunni Muslim country in the Middle East. Okay. They hold a lot of weight. Actually, in Africa, okay, anyhow. Yeah, in Al-Azhar, right? No, hold on. Okay, hold on. Let me finish here. आप काउंटर कीजिएगा, रुक जाए. If you look at the Shia community and the Sunni community, which is the Hilal Committee and Crescent Committee, combined with the Shias, they make up the majority, not like what the callers are saying. ठीक है. If they sit down with me, I have the numbers. Okay. The Hilal plus... That's your perspective, no, right? If you look at Mississauga, Cooper's Masjid, Sayyida Khatija Center, Meadowville Islamic Center, and I'll give you the list. No, list the other side also. No. Then you also have Asif Khasmi, Jamia Islamia. So if you look at that, plus the Shia Masjids, the Sunni, the Tablighi, all definitely, that combined. I'm not saying that they are less in number. No, I'm not saying that. So I'm saying is that there's two groups here. Okay. They are dug into their positions. Minhaj al-Quran, Iqna, Isna, Mac, they went with the calculation method. Yes, Masjid al-Faruq, Masjid al-Tawheed, Hindi Sahab. That's right. So there's one group that's going with calculation, one group follows Saudi Arabia, and the other one goes on Hilal. Okay. And Crescent now has joined hands with Hilal Committee. Okay. So going forward, their decisions will be joint. Okay. So that's a good news.
But I will tell you one question. So let me finish. Yes, please. So the way I see it personally, Okay. because I look at this as convenience. Okay. So if I see that it's convenient for me to do the Eid on Tuesday, I will go ahead and do it on Tuesday, because this is a matter. Sharia looks for convenience. Okay. We're not obligated to So pressure. my question here coming here, this is a very good discussion. Why is important that there should be one Eid? There's actually 3 days of Eid. According to तारीख Hadith. आपके बता रहा हूँ. 3 days of Eid are announced for a reason. No, the first day of the Eid, why is important that it should be on same day? It Why will is never important? be the same, Okay. because even at the time of the Prophet, there used to be Sahabas who used to come into Medina and said they already celebrated Eid, Okay. but they said we're doing it today because we didn't see it. Okay. So it's not in our nature. So is not really compulsory. is not a It's a compulsory, false- is not a Sharia It's masla. not. Okay. And it always will be the case when Egypt and Saudi Arabia, two massive countries with massive amounts of ulama and resources, cannot agree to a one-day Eid. Who are we in North America? I agree We with do you. not have a sultan. Okay. We don't have a overarching power over our masjids. There's no Awqaf paying all the imams in the masjids. Okay. Like in Nizam State, Hyderabad, the Nizam announces the Eid. If you don't do it, you're not going to get any money. Okay. Simple. Okay. So this is So how a lot of this the countries- is a government thing. So It's let's तारिक आप क्या कह रहे थे? तारिक आप क्या कह रहे थे? इसमें इसका हल भी बहुत आसान है और मामला बताएं हल बताएं. पहली चीज तो ये है जो उलमा कहते हैं कि एक ईद होना पूरी दुनिया में कतन लाजमी नहीं है. ठीक है. एक मुल्क में ईद लाजमी जरूरी नहीं है. शरीयत का मसला नहीं है. शरीयत का मसला है. ये शरीयत. अच्छा, अगर आप एक ईद करना चाहते हैं तो यहाँ आपको इस्लामी कानून शादी करनी पड़ेगी. ठीक है. चांद का देखने का हुक्म सुन्नत का मामला है कि जो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि आप चांद देख के ईद करें, वरना 30 रोजे पूरे करें. अगर आप मुस्लिम उम्मा अगर एक दिन ईद करना चाहती है तो उसे जो इस्लामी कवानीन के तहत इज्मा पे आना पड़ेगा. ठीक है. इस्लाम की जो कवानीन है वो है कुरान, उसके बाद हदीस और उसके बाद इज्मा और कयास. ठीक है. क्योंकि उम्मत का इस पे उजमा नहीं है तो पूरी दुनिया के उलमा अगर मक्का में या कहीं पे भी बैठ के तय कर लेते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी 2 साल मुसलमान ईद का चांद देखेंगे तो पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा, या वो चाहें तो फिर ये कैलकुलेशन पे भी जा सकते हैं, जैसे कि हमारी बोरी बरादरी के लेकिन कामिल भाई ने कहा ना कि मैरीलैंड से किसी ने कहा कि भाई हमारे पास शहादत मौजूद है, तो लेकिन अबू बकर मस्जिद में किसी ने माना नहीं उसको. नहीं अभी तो कामिल भाई ने बताई ये बात. नहीं, कैलकुलेशन का मामला ये है. नहीं, कैलकुलेशन नहीं, उन्होंने कहा चांद देखा है. नहीं हो सकता. मुमकिन यूं नहीं था कि अगर आप जो साइंटिफिकली जाए तो जिन इलाकों से चांद का देखना मुमकिन था वो उसकी टाइमिंग ही मुख्तलिफ थी. अच्छा. उन औकात में चांद नजर आ ही नहीं सकता. अच्छा, ठीक है. साइंटिफिक कैलकुलेशन ये बताती है. नहीं देखिए, वो शिकागो से एक साहब ने कहा था कि चांद नजर आया है. जब वहाँ फोन किया गया तो उस मस्जिद ने कहा नहीं हमारे पास. अच्छा, एक पहलू और मैं आया था इसके ऊपर. ये तो हमारा मसला नहीं है, तो उलमाए कराम और जैसे कि असद ने कहा कि बड़ी बड़ी अथॉरिटीज मौजूद हैं, उनको ये मसला हल करना चाहिए. वी आर नॉट द पीपल. They cannot solve it. We cannot solve it. And don't waste your time and energy trying to solve it. It's impossible. Impossible. ठीक है, ये उसके ऊपर ही छोड़ देते हैं हम. ठीक है ना. अच्छा, एक बड़ी अहम तरीन बात है जो कि एक नेगेटिव बात है बड़ी, और मैं समझता हूं कि उसको हमें नहीं करना चाहिए. सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो एक जो हार्श लैंग्वेजेस की वॉर शुरू हो जाती है इस हवाले से कि किसी ने ईद मुबारक ट्यूसडे को अगर लिख दिया है और किसी ने वेडनेसडे को लिख दिया. वो ट्यूसडे को जिसने लिखा है, जो वेडनेसडे करने वाले हैं, वो जनाब उनके दुम के पीछे पड़ गया और उन्होंने जनाब जबरदस्त किस्म का, ठीक है ना. इसी तरीके से जिन लोगों ने वेडनेसडे को मनाई, जो ट्यूसडे वाले हजरात थे, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर उनकी ऐसी की तैसी कर दी. ठीक है ना. ये एक रवैया है, इसको हम कैसे मतलब जो लोग सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं अच्छी बात है, लेकिन हमें जो है ना रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए. जैसा इमाम अबू हनीफा जब इमाम शाफी के साथ नमाज पढ़े तो उनके तरीके अडॉप्ट किए. बिल्कुल सही बात. जैसा हम फर्ज को शिया मस्जिद में गए कोई वजह से तो उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो हमारे मस्जिद में आए तो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए. हमारे डिफरेंट फिक़ है. जैसा आप बोले कि बोरा कम्युनिटी is doing calculation. Exactly. Same with Sheikh Fadlallah from the Shia community in Lebanon. They do calculation. They do the calculation. Sheikh Tahir Khadri, Sunni community is doing calculation as well. Fiqh Council of America is doing calculation. Islam is the other side. The Doibandis, the there are several others. Barelvis and others. They are following the Hilal committee. The Hilal. Yes, exactly. So you cannot merge them. Let's live with the differences. Yes. For me personally, I don't mind going to both Eids because Eid is 3 days. Okay. So if I believe
like example, Sheikh Ninui, Medina Seminary, did it on Tuesday. Yes. He's an authentic scholar of Ahl Sunnat, he did it. At the same time, Hamza Yusuf did it on Wednesday. Exactly. So if we see such differences, we need to just move on. Sure. थैंक यू वेरी मच. आज का प्रोग्राम जनाब गपशप लड़ाई हमने मुतफर्रिक मौज़ूआत थे, लेकिन अहम तरीन बात ये थी कि जनाब के हमने जो है ये 2 ईदों का मसला और हमने आपको सिटी के हवाले से कुछ न्यूज़ कोशिश की हमने कि जनाब सिटी राउंड अप कराया जाए और करंट अफेयर के इस प्रोग्राम में इस इवेंट को शामिल किया जाए. बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को वॉच करने का. अगले हफ्ते एक नए मौजू के साथ आरिफ जहांगीर फिर मुलाकात होगी. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. Dixie Electronics and Appliances are now the authorized dealer for all the Napoleon products. हमारे पास बारबेक्यूज, इलेक्ट्रिक फायर प्लेस और इनकी जितनी भी एसेसरीज हैं वो अवेलेबल हैं. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस सीज़न के लिए, विंटर सीज़न के लिए हमारे पास 42 इंच, 50, 55 इंच और 70 इंचेस की इलेक्ट्रिक फायर प्लेस अवेलेबल है. सो विजिट अस दिस क्रिसमस सीजन फॉर ऑल द बेस्ट प्राइसेस फॉर द Napoleon products. So love to see you at 5120 Dixie Road, Unit 11, Mississauga. Dixie और Eglinton का इंटरसेक्शन है. 905-625-5900. You do not have to wait to protect your dependents and plan your estate. Ado Law will help you take the appropriate steps. Having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents. Not only can a will legally protect your loved ones, it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on. Ado Law, the legal professionals. कनाडा में मौसम और मॉर्गेज रूल्स चेंज होते पता नहीं चलता, एंड फॉर दैट वेरी रीजन कंसल्ट समवन हु नोज व्हाट्स गोइंग ऑन, ताकि आप हासिल कर सकें टेंशन फ्री मॉर्गेज सॉल्यूशंस इजीली with Musaddiq Ikram, one of the most successful mortgage agents in Ontario. तो हो institutional या private mortgage, equity line of credit, refinancing, first या second mortgage, debt consolidation, या है self-employed या new immigrant, Musaddiq Ikram has perfect solution and best possible rates for all your mortgage needs. तो आज ही कॉल करें Musaddiq Ikram at 647-969-3887. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. उरूज फाइनेंशियल के जाहिद सैयद लाए आपके फैमिली और फ्रेंड्स के लिए ट्रैवल एंड विजिटर्स इंश्योरेंस, जो दे आपको बेस्ट प्लान एट बेस्ट प्राइस, महाना पेमेंट्स प्लान फॉर सुपर वीजा इंश्योरेंस और क्लेम में मदद, आपके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत. उरूज फाइनेंशियल के जाहिद सैयद लाए आपके मॉर्गेज डेट के लिए लाइफ इंश्योरेंस एंड इन केस ऑफ डिसेबिलिटी मंथली पेमेंट प्लान, जो आपकी फैमिली को दे बेनिफिट, ना कि आपके बैंक को. आपके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत. उरूज फाइनेंशियल. So fresh, Galitos, flame grilled chicken. It's simply irresistible. Peri peri tang in lemon, mild, hot, or extra hot. Oh, dripping with so much flavor. Galitos, flame grilled chicken. It's simply irresistible. Oh, so natural and nutritional. Try our peri munchies, chicken kebabs, and pitas. It's simply irresistible. Flame grilled chicken, grilled to perfection. Galitos, it's simply irresistible.